بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پریزیڈنٹ پریس کلب اور باقی احباب کا انتہائی مشکور ہوں کہ مجھے اپنی بات کرنے کا موقع آپ نے فراہم کیا۔ گزارش یہ ہے کہ سنتے آئے تھے کہ پاکستان بڑی مشکل میں ہے، سنتے آئے تھے کہ پاکستان اپنی تاریخ کی نازک ترین دور سے گزرا ہے، مگر آج یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، انتہائی دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ڈبونے والوں نے ڈبو دیا، مگر ڈبونے والے آج بھی بلیک میلنگ سے، آج بھی آڈیو ویڈیو کے ذریعے اپنے عزائم کی تکمیل چاہتے ہیں۔ اور ہوتا یہ آیا ہے کہ آپ بلیک میلنگ سے، آڈیو ویڈیو سے اپنے ناپسند کردہ وزیر اعظم کو سزا تو دلوا سکتے ہو، آپ اپنے پسندیدہ شخص کو حکومت میں لا سکتے ہو، آپ بلیک میلنگ سے، آڈیو ویڈیو سے اس کی حکومت کو چلا سکتے ہو، مگر آڈیو ویڈیو بلیک میلنگ سے آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے، آپ معیشت کو نہیں چلا سکتے، آپ سفارتی تعلقات بہتر نہیں بنا سکتے، آپ قرضے اتار نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے یا ہم جیسے لوگوں نے ایک لمبی جدوجہد کی آئین قانون کی بالادستی کے لیے، آئین قانون کے احترام کے لیے، آئین قانون کو مقدم جاننے کے لیے، مگر جس ریاست کا آئین تھا، جس ریاست کا آئین ہے اور جس وجہ سے وہ مقدم تھا، مقدم ہے، جب وہ ریاست ڈبو دی جائے تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے؟ مگر آج یہ دکھ سے بات کہنے لگا ہوں، مجھے کسی پاپولر سلوگن کو نہیں کہنا، نہ مجھے پاپولر سٹانس کی ضرورت ہے۔ میں آج ایک دکھی پاکستانی کے طور پہ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ یہ سلسلہ کہ جو آئین شکن ہے، وہ آئین کی آڑ میں وہ واردات کرنے والے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو 70 سے 71 کے حالات تھے، جو 70 سے 71 کے نتیجے نکلا، اور یہ اداکار، اس کا ہدایت کار ہی اس کا سہولت کار ہے، اور وہ سہولت کاری یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ آج جنرل یحییٰ کا رول عارف علوی ادا کرتا نظر آ رہا ہے، اور اس وقت کی مکتی بانی آج کے ہدایت کاروں اور سہولت کاروں کو مختلف گروپوں کی شکل میں موجود ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہم دیکھتے جائیں ہوتا تو پھر ہم نے تو اپنی قربانی دی تھی ریاست کے لیے، اور قومی جماعتیں ریاست پر قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں، مگر آج تو ریاست کو اپنے لیے قربان کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم دیکھتے رہیں؟ کیا جے آئی ٹی اس وقت جو بنی تھی، ایک شخص کو سزا دینے کے لیے، وہ آج جے آئی ٹی نہیں بن سکتی؟ وہ ان 5 کرداروں کے متعلق
جو کچھ آج زبان زد عام ہے اس کے لیے جے آئی ٹی نہیں بن سکتی؟ اس وقت تو واٹس ایپ پہ جے آئی ٹی بنی تھی. آج جو آڈیو ویڈیو آ رہی ہیں کیا ان کے لیے جے آئی ٹی نہیں بن سکتی؟ کیا آج اگر ہم کہتے ہیں کہ انصاف دینے والے اداروں کے منہ پر ثاقب نثار ہوں یا جسٹس شیخ منیر، یہ سارے ایک داغ ہیں، تو پھر اسی انصاف دینے والے اداروں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اسی انصاف دینے والے اداروں میں جسٹس سیٹھ وقار، جسٹس شوکت صدیقی بھی ہمارے لیے کسی ایک فخر سے کم نہیں ہے. مگر کیا ہم دیکھتے رہیں جو کچھ ہو رہا ہے اور ملک کو ڈبونے والے ڈبوتے جائیں، اور ہم کہتے رہیں کہ فیض عام ختم ہو گیا؟ فیض عام ختم نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بدقسمتی سے کچھ گروپوں کو لانچ کر رہے ہیں گلی کوچوں میں خون ریزی کے لیے. گلی کوچوں میں اس لیے کہ ان کو اپنے منطقی انجام نظر آ رہے ہیں، ان کو اپنا کیا اپنا بویا اب پروان چڑھتا نظر آ رہا ہے اور وہ فصل کٹتی نظر آ رہی ہے، تو ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں. مگر میری گزارش ہوگی اور بڑے ادب سے یہ میری گزارش ہے کہ آج اگر آپ شوکت ترین پہ جے آئی ٹی نہیں بناتے اس کے رول پہ، آج اگر آپ عمران خان کے میر جعفر صادق کے القاب اداروں کو دینے پر جے آئی ٹی نہیں بناتے، اگر آج آپ وزیر آباد جیسا واقعہ جو ہوا اس پر آزادانہ جے آئی ٹی نہیں بناتے، اور اگر آپ ڈھونڈتے رہیں گے کہ انصاف بھی ثاقب نثار دے اور انویسٹیگیشن بھی غلام محمد ڈوگر کرے، اپنا چیف الیکشن کمیشن ہو، اپنے ہی ہاتھ میں آر ٹی ایس کا بٹن ہو، اپنے ہی ہاتھ میں مکتی بانی جیسے گروپ ہوں، اور اپنے ہی ہاتھ میں وہ ساری پاورز ہوں کہ جب آپ جس ادارے کو بلیک میل کرنا چاہیں آپ کر سکیں، جس ادارے سے جو انصاف لینا چاہیں لے لیں. مگر میں تو یہ کہوں گا کہ آج جے آئی ٹی اس بات پہ بننی چاہیے کہ 35 روپے کلو آٹے کو 100 روپے اوپر کون لے کے گیا. آج جے آئی ٹی اس پہ بننی چاہیے کہ 65 روپے لیٹر تیل آج 300 روپے کو کیسے چھونے لگا. آج اس پہ جے آئی ٹی بننی چاہیے کہ 25 ارب ڈالر کا قرض کہاں گیا 4 سالوں میں لیا گیا. بلکہ جے آئی ٹی اس پہ بننی چاہیے کہ جناب میرا روپیہ کیوں نیچے گرا اور ڈالر کیسے اوپر گیا. جے آئی ٹی اس پہ بننی چاہیے کہ اگر 2017 میں ترقی کرتا پاکستان، پھلتا پھولتا پاکستان، کن کرداروں اور کن سہولت کاروں نے کن عزائم کے لیے، کن مقاصد کے لیے
نواز شریف کو ہٹایا اور آج تک تمام چیزیں منظر عام پر آنے کے باوجود، تمام کرداروں کا اعترافی جرم کرنے کے باوجود نواز شریف سے معافی کیوں نہیں مانگی جا رہی؟ تمام کرداروں کا بے نقاب ہونے کے باوجود آج بھی وہی ہدایت کار اس اداکار سے وہی کردار کیوں ادا کروا رہے ہیں؟ اور پوچھا جائے کہ جناب عمران خان جیسی سہولت ایک دن میں 8 دفعہ عدالتوں سے وقت پاکستان کے کسی اور شہری کو میسر ہے؟ اور پھر عمران خان جیسی سہولت کہ 9-10 سال اس کے کیسز کا فیصلہ نہ ہو سکے اور پھر بھی اس سے پوچھا جائے، اور آج ایک نیا ڈیمانڈ اور نئی خواہش اس کردار سے توقع نہیں تھی، مگر وہ بھی کر دی گئی اس کی طرف سے کہ میری گاڑی کو بھی ہائی کورٹ کے اندر آنے دیا جائے۔ ایگو اتنی کہ وہ اداروں سے بہت نہیں بہت اوپر ہو جائے، اور ہم جو مقتول ہیں ہمیں ہی مدعی نہیں قاتل کو مدعی بنا دیا جائے۔ کیا وہ معاشرہ چلے گا؟ کیا وہ ریاست چل سکے گی؟ اور کیا اداروں پہ لوگوں کا اعتماد رہ جائے گا؟ کیا ہم دیکھ نہیں رہے کہ کس طرح کا بہیو وہ میر جعفر صادق کسی کو کہے کوئی نوٹس نہیں، وہ عدلیہ میں آنا پسند نہ فرمائے، وہ گھر بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرنا چاہے تو اس کو وہ بھی سہولت، اس کا کوئی نوٹس نہیں، اور کہا جاتا ہے کہ مقبول ہے۔ تو پھر صحیح کہتے تھے جسٹس شوکت صدیقی کہ 3 اداروں نے مل کر اس بت کو تراشا، اور اگر ایک پولیٹیکل ایک ادارہ ہے تو 2 کے بارے میں بھی پوچھا جائے، تو پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہدایت کاروں کی سہولت کاری سے ہو رہا ہے۔ اور اگر آج بھی اس ڈوبے پاکستان کو، جس کو ڈبویا گیا یہ ڈوب نہیں سکتا تھا، اس وقت بھی 71 میں بھی کچھ کردار تھے جس کی وجہ سے یہ 2 ٹکڑے ہوا، نہیں ہو سکتا تھا اس وقت بھی پورے پاکستان کے، متحدہ پاکستان کے لوگ پاکستان کے لیے جان دینا چاہتے تھے، دیتے تھے، مگر کچھ کرداروں نے اپنے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے میرے پاکستان کو 2 لخت ہونے پر مجبور کیا۔ اور آج میں بڑی آسانی سے یہ بات کہہ سکتا تھا، اور یہ بات بڑی اچھی لگتی کہ آؤ ہم آئے ہوئے ہیں، مگر مجھے اپنی جان سے عزیز میری ریاست ہے، اس کے بعد میرا آئین ہے، مگر مجھے آئین شکن آئین کا درس نہ دیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ ماحول بنایا گیا ہے اور یہ موقع دیا گیا ہے وہی ماحول بنانے کا 70-71 والا۔ اب ہمارے پاس انفارمیشن بھی ہے کہ فیض عام کس طرح کیا جا رہا ہے، بس کر دیں۔ اور آج بھی وقت ہے، ڈبونے والوں یا تو مکمل طور پر سویلین کو مکمل طور پر بااختیار کر دو تاکہ یہ ملک پھر سے چلایا جا سکے،
یا پھر اعتماد اعتبار نہیں تو سارے سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ میں اپنی ذات پہ ہونے والا جبر، میں اپنی قیادت پر ہونے والا جبر سہ سکتا ہوں، قیادت اپنے پر ہونے والے مظالم نواز شریف سہ سکتے ہیں، معاف کر سکتے ہیں، مگر ریاست پر ہونے والا جبر قوم کو اس نہج تک پہنچانے والے کہ آج ہر بستی میں سلگ رہی ہے آگ، مگر عمران خان پیٹرول لیے تیل چھڑکنے کے لیے اس آگ پر بےتاب ہے۔ سنو، اور ہدایت کار سہولت کار اسے مکمل سہولت دے رہے ہیں۔ یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ اگر صرف اقتدار چاہتے ہو تو جو چاہو کر لو۔ کیا 4 سالوں میں آپ سے یہ ریاست چل سکی؟ کیا 2017 میں ڈیزائن کیا ہوا جو آرڈر تھا ہدایت کاروں کا، اس نے پاکستان کو سنبھالا دیا؟ نہیں دیا۔ اور آج جو چاروں طرف سے، چاروں کونوں سے پاکستان کے آواز آ رہی ہے، مہنگائی، بے بسی، کوئی علاج کروانے کا پیسہ نہیں، تو سب سے پہلے تو اس پہ JIT بناؤ، اور اگر کسی ریٹائرڈ جج پہ بنانی ہے تو پھر حکومت وقت کو چاہیے کہ جسٹس شوکت صدیقی جیسے شخص کو سربراہ بنائے، اور اگر کسی کو ریٹائر پر اعتبار نہیں تو پھر حاضر سروس بناؤ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکے، تاکہ قوم کو اعتماد آ سکے اس JIT کے فیصلے پر۔ آج بھی وقت ہے، سنبھل جائیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ جیل بھرو تحریک، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا جانتے نہیں ہم؟ کیا لوگ نہیں جانتے کہ پلستر کیسے لگا؟ کیا لوگ آج زبان زد عام یہ بات نہیں ہے کہ پلستر اتنی دیر نہیں رہتا؟ مگر آخر میں یہ بات کہوں گا کہ آئیں اس JIT کے لیے پوری قوم کا جو مطالبہ ہے اس کی آواز بنے کہ یہ مہنگائی کا سیلاب آیا کیسے۔ اگر تو 2017 میں 35 روپے کلو آٹا نہیں تھا، 55 روپے کلو چینی نہیں تھی، 65 روپے پر تیل نہیں تھا، 100 روپے کے لگ بھگ آپ کا ڈالر نہیں تھا، اس وقت کے ریزرو، اس وقت کے قرضہ، جو چیزیں اس وقت تھی اس کا موازنہ آج کیا جائے اور اس کے بعد فیصلہ کر دیا جائے، پھر وہی انتخاب ہوگا، وہی الیکشن ہوگا، وہی لوگوں کا فیصلہ ہوگا، یہ ساری قوم مانے گی اس ڈوبتے پاکستان کے۔ اگر آج بھی فیصلے منصفانہ نہ کیے گئے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ چودھری بول نیوز سے میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ ہدایت کاری بھی ہو رہی ہے اور اداکار بھی وہی ہیں جنہوں نے 71 میں ملک ٹوٹنے کا سبب بنے، تو کس طرح سے آپ کی کیا تجویز ہے؟ آپ ان کو کیا سجیسٹ کرتے ہیں کس طرح سے روکا جا سکتا ہے سیاست میں؟ نہیں، اداکار بدل گئے ہیں، ہدایت کار ایسے ہی ہیں، مگر جو آپ بات کر رہے ہیں میں نے اس کا جواب دیا ہے پہلے سے کہ یا مکمل طور پر سویلین کو دیکھنے دے ملک کو اور مداخلت نہ ہو، تو یا پھر اگر اعتماد نہیں تو پھر تمام سٹیک ہولڈر سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، تب ملک آگے چلے گا، ورنہ بہت دیر ہو چکی ہے۔ جوید صاحب دنیا سے سر، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف سے کچھ اداروں کی معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ معافی مانگی جائے، ایک تو وضاحت کر دیجئے کہ معافی کون مانگے گا؟
اور دوسری بات آپ نے یہ کی کہ ایک ادارہ اے پولیٹیکل ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، 2 ادارے ایسے ہیں جو ابھی بھی سہولت کاری کر رہے ہیں، تو کیا بتا سکیں گے وہ ادارے کون سے ہیں؟ اور اس تمام گفتگو سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تمام اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ڈویژن ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں، اور میں نے جاوید صاحب بہت پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ 1.5 ماہ کی جو حکومت ہے اس سے پہلے مکمل طور پر سہولت کاری ہو رہی تھی، اور پھر اعتراف کیا گیا جنرل باجوہ، جنرل فیض کی جانب سے بھی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو کیس لگے ہوئے ہیں عمران خان کے، ثاقب نثار کی باقیات جو ہیں، اور ثاقب نثار کو عمران خان نے بلا کے اس سے ریکویسٹ کی کہ میری مدد کرو، اور پھر کچھ لوگوں سے ثاقب نثار ملے بھی، یہ بھی ایک انفارمیشن نہیں، ہمیں مکمل طور پر معلومات ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے ہی ملک کو چلانا ہے کہ آپ کسی کی آڈیو ویڈیو لا کر کسی کو بلیک میل کر کے آپ ارشد ملک سے فیصلے لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کسی کو صادق اور امین ایسے شخص کو قرار دیتے ہیں جو مدینہ کی ریاست بنانے کا بار بار دعوے دار ہو، اور اس کا اپنا کردار ایسا ہو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے ایک بیٹی کے حوالے سے، بات تو 2 لفظی ہے، یا وہ کہہ دے میری بیٹی ہے یا وہ کہے کہ میری بیٹی نہیں ہے، بات ختم ہو جائے۔ اس کو 7-8 سال سے کیوں لٹکایا ہوا ہے ایسے کیس کو؟ تو پھر ایسا کردار کا شخص جو ہے وہ مدینہ کی ریاست پاکستان کو بنانے کی بات کرے گا؟ سر یہ بتائیے گا، آپ نے عدالتوں پر بھی تنقید کر رہے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ تمام تر عدالتیں جو ہے وہ اس میں انوالو ہیں یا صرف ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ؟ میں نے تو کسی عدالت پر تنقید نہیں کی، میں نے تو بات کی ہے کرداروں پہ، میں نے تو کہا ہے ثاقب نثار ہوں، آصف سعید کھوسہ ہوں، میں نے تو بات کی ہے ارشد ملک کی، تو میں نے وہی بات کی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، میں نے بات کی ہے جسٹس سیٹھ وقار کی، میں نے بات کی ہے جسٹس شوکت صدیقی کی، میں نے تو کہا ہے کہ ہمارے لیے ایک فخر کا مقام ایسے لوگ بھی ہیں اور باعث ندامت ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو اداروں میں مختلف کردار ہوتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو سر۔